بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بیان القرآن پروگرام کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 8ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اور اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں گے۔ 7ویں پارے کے بالکل آخر میں ایک اہم بات جو شاید کل نہیں ذکر ہو پائی، وہ یہ کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اہل ایمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے جو الہ ہیں یا جو معبود ہیں، ان کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی ہے، بد زبانی کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں وہ ظالم اللہ کے بارے میں بد زبانی شروع کر دیں۔ اللہ کی ذات عالی کو ان کی بد زبانی سے بچانے کے لیے ان کے معبودوں کا تذکرہ، ان کا رد ضرور ہو، لیکن شائستہ انداز سے ہو، عمدہ گفتگو کے ساتھ ہو، اور ایسا لفظ یا ایسے کلمات ان کے معبودوں کے بارے میں نہ کہے جائیں کہ جو ان کے لیے گراں گزرے۔ بد زبانی کا جو عمل ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں روک رہا ہے۔ 8ویں پارے کا آغاز ان لوگوں کے تذکرے سے ہو رہا ہے کہ جو بڑے ضدی ہیں اور اپنے موقف پر، غلط موقف پر اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ سارے دلائل سامنے آ جانے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اکثرہم یجہلون، یہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو حق کے قبول کرنے میں اپنی یہ جو ضد ہے اور عناد ہے، اس سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، آپ ذرا ان کو خود پوچھئے ان سے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو میں فیصل بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے تفصیلی احکام دے کر اپنی طرف سے کتاب اتار دی ہے، اور اس کتاب کے آ جانے کے بعد اگر کوئی حق کو قبول نہیں کرتا تو یقیناً یہ اس کی نادانی ہے۔ روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی حلال جانوروں کو اپنی خوراک کے لیے تم تیار کرنا چاہو تو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے پھر جب ان سے ناپسندیدہ خون جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے نکل جائے، پھر ان کا گوشت کھاؤ، فَكُلُوا، پھر گوشت کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ جن پر اللہ کا نام لے دیا گیا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بتا دیا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ تو قسمیں کھا کر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن جانوروں کو جو تمہارے لیے حلال ہیں، جب تک ان پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو انہیں تم نے نہیں کھانا ہے۔ اللہ کا نام لیے بغیر اگر کسی نے ذبح کر دیا ہے، ہاں مسلمان ہے، کھرا ایمان والا ہے، اور بھولے سے اس سے بسم اللہ اللہ اکبر رہ گیا ہے، تو وہ بھول بھی معاف ہے اور وہ جانور بھی حلال ہوگا۔ لیکن جب بھی ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کرنا ہے۔ اور خاص طور پر ساری انسانیت کو یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو کھلے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ جو گناہ تم چھپ کر کرتے ہو ان سے بھی باز آؤ، اور جو گناہ تم کھلے عام سرے عام کرتے ہو ان سے بھی باز آؤ، اس لیے کہ ان الذین یکسبون الاثم،
جو لوگ گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یفترون، وہ اپنے گناہوں کا بدلہ ان قریب پائیں گے، گناہوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پائیں گے۔ اس لیے تمہیں کھلے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے اور چھپے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور معزز ناظرین، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ ہدایت اسے نصیب ہو، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے اسے شرح صدر عطا فرماتے ہیں۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا پاکیزہ دین عطا فرمایا اور وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بیٹوں کے ملنے پر، اولاد کے ملنے پر، دولت کے ملنے پر بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جو اعمال کو قیمتی بناتی ہے، جس کے بغیر اعمال زیرو ہیں، اعمال صالحہ زیرو ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم چیریٹی کرو طوعاً و کرہاً لن یتقبل منکم، اے کفار یہ چیریٹی تمہاری طرف سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور چیریٹی میں کوئی قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، تم نے اللہ کو ویسے نہیں مانا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ کے رسول کو ویسے نہیں مانا جیسے اللہ نے بتایا، تو یہ چیز رکاوٹ ہے تمہارے اعمال کے قبول ہونے میں۔ تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ خاتمہ بالایمان بھی اپنے کرم اور فضل سے نصیب فرمائے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے عمل کے لحاظ سے۔ یہ درجات جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتے ہیں یہ صرف نسب کی وجہ سے نہیں، وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے لیے درجے ہیں اس کے عمل کے لحاظ سے۔ قرآن کریم اللہ فرما رہے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ نظر جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ماننی چاہیے۔ نظر لغیر اللہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کی نظر ماننا حرام ہے۔ نظر جب بھی ماننی ہے، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کام کی ماننی ہے جو مستقل عبادت ہے۔ ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ میں فلاں جگہ پرچم لہراؤں گا، میرا بیٹا ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا فلاں جگہ، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ نظر اس عمل کی ماننی ہے جو عبادت ہے مستقل۔ جیسے اگر میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 4 نفل شکرانے کے پڑھوں گا، یا میں ایک دیگ اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، یا میں 1000 روپیہ فقراء میں اور غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ یہ تو اچھا عمل ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کی نظر ماننا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالنَّعَمِ نَصِيبٌ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو شریکوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شریک ہیں ان کو نظر میں شریک نہیں کرنا ہے، نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ماننی ہے۔ اس کے بعد پھر اس صورت کی جو آخری آیات ہیں چند، وہ بڑی اہم ہیں۔ ان میں پہلی بات کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو اور گروہوں میں اور فرقوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے پیارے آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ آج ہر ایک فرقہ کہتا ہے ہم سرکار پر قربان ہونے والے ہیں، اور بندگان خدا، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس گروہ نے، جس امت نے
خود کو گروہوں میں فرقوں میں بانٹ لیا ہے، اے پیارے آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو خدا را اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رہنے دو اور مخالفت میں اسے نہ لے آؤ، مخالفت کی سطح پر نہ لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ امت مسلمہ اصول دین میں آج بھی متفق ہے۔ دین کے جو بنیادی احکام اور اصول ہیں امت مسلمہ میں الحمدللہ اس میں اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہاں جو فروعی مسائل ہیں چھوٹے موٹے، ان میں الجھ گئی امت، اس طرح سے الجھ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی بجا لائے گا ہم اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کسی نے برائی کی تو برائی کا بدلہ ایسا ہی ملے گا جیسے اس نے کی، یعنی ایک، یعنی دیکھیں نا اللہ کا انعام کہ نیکی کرنے پر 10 گنا اجر اور برائی پر ایک، اور وہ بھی کچی پینسل سے لکھا گیا۔ اگر توبہ کا وائٹو پھیرا اور توبہ کا ربڑ پھیرا تو وہ مٹ جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ جو بھی چھوٹی موٹی نیکی کی توفیق بخشے اس کو غنیمت جانیں۔ پھر بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ پر ڈالا ہے، سیدھی راہ پر ڈالا ہے، دیناً قیماً، یہ بالکل ٹھیک دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ملت ابراہیمی پر مشتمل ہے، وہ ابراہیم جو یکسو ہو گئے تھے اللہ کے لیے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا، میرا دنیا سے رخصت ہونا، للہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اللہ کے حکم کے سامنے سر نگوں ہونے والا ہوں، سر جھکانے والا ہوں، سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ قل، اے پیارے آپ اعلان کر دیجئے، یہ اعلان ہے، یہ تقریریں ہیں میرے محبوب کی جو اللہ نے اپنے محبوب سے کروائی ہیں قل کے ذریعے سے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب بنا لوں گا، رب تلاش کروں، کسی اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء، حالانکہ ہر شے کا رب وہی ہے، لا تکسب کل نفس الا علیہا، جو آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، سب نے اپنے رب کے پاس اپنے رب کے پاس پلٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جو تمہارے درمیان اختلاف پائے جاتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرے گا کیا کر کے آئے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پر جو درجے ملے ہیں یہ کیوں ملے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، کہ تم ان نعمتوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہو یا ان نعمتوں کو ان میں تقسیم کرتے ہو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ معزز ناظرین، سورہ انعام کے مضامین کی یہاں تکمیل ہوئی، مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ اعراف، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 206 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں، اس کے مضامین کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں چونکہ اعراف کا تذکرہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام سورہ اعراف رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اے حبیب یہ کتاب آپ کی طرف سے اتاری گئی ہے
آپ کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی اس وجہ سے پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پر ہم وہ بوجھ ڈالیں گے جو یقیناً آپ کے لیے قابل برداشت ہوگا، اور آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو خبردار کریں گے، اور ایمان والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت کا سامان ہے۔ اور یہاں اسی صورت میں، اسی رکوع میں ایک بڑی زوردار بات اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، قیامت کے دن ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں سے بھی ہم پوچھیں گے، پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی، اور امتوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کہاں تک کیا ہے۔ یہ سوال و جواب کا بڑا عجیب منظر ہوگا معزز ناظرین۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ وَتُزَيِّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا جو وزن ہے اعمال کا یہ بالکل عین برحق بات ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پا جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ بڑے خسارے میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، ہماری آیات کو انہوں نے ایمان لانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، دیکھو ہم نے زمین میں تمہیں رہن سہن کے موقع بخشے ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے بہت سارے سامان ہم نے فراہم کر دیے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر کس حد تک ادا کر رہے ہو؟ اللہ کی نعمتیں تو بے پایہ ہیں، ایک سانس جو ہم لیتے ہیں اور وہ باہر نکلتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے، ایک سانس پر 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم آتا ہے۔ معزز ناظرین، شکر کا مزاج بنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، ان کا واقعہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور یہاں اللہ نے شیطان کو جو خطاب فرمایا تھا سجدے کے بارے میں اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ شیطان کے حامی بن کر کہتے ہیں کہ جی فرشتوں کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، شیطان کو تو حکم ہی نہیں دیا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو بات ان کو سوجی ہے وہ شیطان کو نہیں سوجی۔ اللہ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں فرما رہے ہیں مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اے شیطان، اے ابلیس، میں نے جو تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تیرے اس حکم کو ماننے میں، تجھے اس حکم کو ماننے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہے؟ یا صراحتاً اللہ تعالیٰ اس حکم کا ذکر فرما رہے ہیں جو ابلیس کو بھی یقیناً کیا گیا تھا۔ سارے واقعے کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کس طرح سے اس نے پہلایا پسلایا اور کس طرح سے جنت سے وہ نکالے گئے، ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے۔ پھر نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نسل انسانی قد انزلنا علیکم لباساً، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے اعضائے جسمانی کو، جو قابل شرم اعضاء ہیں، ان کو ڈھانپے، وریشا، اور یہ لباس تمہارے لیے حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی بنے۔ تو معزز ناظرین، لباس کا پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ وہ اعضاء کو کور کرنے والا ہو، ڈھانپنے والا ہو۔ قابل شرم اعضاء اگر نمایاں ہو رہے ہیں
تو پھر وہ لباس جو ہے وہ اگر صرف زینت کے لیے پہنا جا رہا ہے تو صرف زینت کے لیے تو اللہ نے کھال بنائی ہے جو جانوروں کی ہے، اس لباس میں اور کھال میں پھر کیا فرق رہا اگر وہ اعضاء کو نہیں کور کر رہا؟ اعضاء کو ڈھانپنا ہے، ڈھیلا ڈالا، ساتر ہو اور سادہ ہو، جو اعضاء کو کور کر رہا ہو۔ اگر اتنا ٹائٹ ہے کہ کھینچ کر پہنا جاتا ہے اور کھینچ کر اتارا جاتا ہے، وہ تو کھال ہے، اور وہ تو اللہ نے قرآن کریم میں درندوں کو پہنائی ہے اور مویشیوں کو پہنائی ہے۔ تو اس لیے ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، یعنی اعضاء کو کور کرنے والا ہو، ڈھانپنے والا ہو، جس سے اعضاء نمایاں نہ ہو رہے ہوں۔ جسم کو حضور نے فرمایا بہت ساری ایسی خواتین جو لباس پہنے ہوئے ہوں گے لیکن عاریات ننگی ہوں گی، حقیقتاً وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اور پہلا کام کیا کیا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کے لباس اتروائے۔ شیطانی تہذیب کا پہلا حربہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بے لباس کرتی ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اللہ فرماتے ہیں جب یہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہ کہو جس کے نتائج کو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں امر ربی بالقسط، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، سیدھی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور عبادت کے وقت اپنا رخ صحیح رکھو، اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اپنی پکار صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، پکار مدد کے لیے صرف اللہ کے لیے خالص کرنی ہے۔ اور یا بنی آدم، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ، جب عبادت کے لیے جاؤ تو سج دھج کر آراستہ ہو کے باوقار لباس کے لیے جاؤ۔ ہر عبادت کے موقع پر اپنا لباس تمہارا باوقار ہونا چاہیے، باوقار لباس ہونا چاہیے۔ اور لا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے۔ کس نے زینت وہ حرام کی ہے؟ وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، پاکیزہ رزق، ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنا ہے۔ ہاں جو بات ہم نے حرام کی ہے وہ میں تمہیں بتا دوں، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے بے شرمی کے سارے کام تم پر حرام کیے ہیں، ما ظہر منہا و ما بطن، وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپ کر کیے جائیں، والاثم، ہر گناہ، والبغی، اور سرکشی اور حق کے خلاف کوئی کام، وان تشرکوا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ جن کے نتائج کو تم نہیں جانتے کہ اللہ نے فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، مت کہو اللہ کے بارے میں ایسی بات جس کو تم جانتے نہیں ہو کہ یہ اللہ کی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون، یعنی رحمت ربانی آخرت میں ان پر وہ رحمت ربانی سے محروم رہیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، ویسے ان کا جنت میں جانا بھی یقینی طور پر محال ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کسی کے لیے کوئی آزار اور تکلیف نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ،
اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ تھوڑا بہت کدورت تھی وہ قیامت کے دن ہم ان کے سینوں سے بالکل نکال دیں گے۔ جنت میں جب جائیں گے تو ایک دوسرے کا بغض اور کینہ اور کدورتیں ان کے سینوں سے ہم دور کر دیں گے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا اخواناً، یہ حقیقی بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے، جنتیوں کے سینوں سے تمام کدورتیں، کینے، بغض، عناد سب نکال دیں گے، اور یہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم یقینی بات ہے ہدایت نہ پاتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آتے رہے، اور آج اللہ فرمائیں گے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی بات مانی ہے، تو آج یہ جنتیں ان کے ہم تمہیں وارث بنا رہے ہیں۔ ہمیں بھی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جنتیوں کا جواب ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ یقیناً وہ نعمتیں ہیں جن سے تم یہاں محروم رہو گے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا ہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ ساری نعمتیں، پانی، رزق سب اللہ نے حرام کر دیا ہے کافروں پر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو فریب دیا۔ پھر معزز ناظرین، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ دعا اللہ سے ہمراز ہونا ہے، دعا بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہے، بات چیت ہے، بندہ اپنی بات اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہے۔ ہم جیسے دعا مانگتے ہیں راگ لگا کے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، اور پتہ سارے آمین کہہ رہے ہیں، خطیب صاحب کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم خوار ہیں، سب کہتے ہیں آمین، یا اللہ ہم بدکار ہیں، یا اللہ سب کہتے ہیں آمین، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، سب کہتے ہیں آمین۔ اوہ بندگان خدا، یہ دعا کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہ سلیقہ ہے جو یہاں اللہ بتا رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 اور 55، یہ دعا کا سلیقہ ہے جو اللہ سمجھا رہے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے۔ انہو لا یحب المعتدین، دعا میں حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور ڈرتے ہوئے اور امیدوار بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو 15واں رکوع ہے، اس سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے حالات کو بیان کرنے کا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر کا ذکر ہے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیں گے جب آپ یہ سورہ اعراف کا اور 8ویں پارے کا یہ 15واں رکوع اور اس کے بعد کے رکوع پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ایک بات مشترک ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تقریر کا آغاز جس جملے سے ہو رہا ہے وہ سب میں برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم اس کام میں نافرمانی کرو گے، توحید کے عقیدے میں کوئی شرک کرو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب تم پر مسلط نہ ہو جائے۔
قوم نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ آپ سیدھی راہ میں ہمیں نہیں ڈالا، آپ نعوذ باللہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے قوم کے اعتراضات کا جواب بڑے پولائٹ انداز میں دیا، الجھے نہیں۔ آپ ساری ان انبیاء کے واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کہا ہے، بلکہ کیا فرمایا، دیکھو لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قوم کے ساتھ الجھنے کی بجائے بڑے احسن انداز سے دلیل کے ساتھ ان سے بات کی ہے۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاؤں، اور دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو وحی کی تعلیمات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے کہ میرا رہنما وحی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بالکل وہی تقریر، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، افلا تتقون، اور ڈرتے نہیں ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا رہے ہو۔ تو قوم نے کیا کہا، نعوذ باللہ، انا لنراک فی صفاحۃ، نعوذ باللہ، ہمارے خیال میں تو آپ پر حماقت طاری ہے، نعوذ باللہ، آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں دیوانوں اور بے وقوفوں والی۔ تو اب الجھے نہیں، لڑائی نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا، یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم مجھے کوئی حماقت کی بات نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، سچا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی عالم کو جو منصب خطابت پر فائز ہے، انبیاء کے اس رویے کو فالو کرنا چاہیے۔ میری مسجد کا خطیب، آج کی مسجد کے علماء، آج کی مسجد کے ممبر کے وارث، کیا اس بات کو پیش نظر رکھ رہے ہیں؟ ذرا سی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو جناب نمازیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، بالکل وہی الفاظ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام ان کی ہم قوم تشریف لائے، قال، انہوں نے کیا فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دیکھو تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں معجزات کی صورت میں تمہارے سامنے یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی لے کے آیا ہوں، لیکن قوم کے جو تگڑے لوگ تھے وہ کمزوروں پر زیادتی کرنے لگے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعتراضات کرنے لگے، اور آخر میں اللہ کا جو معجزہ تھا اونٹنی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کا جو رواج تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، یہ انتہائی بدترین عمل ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور آخر میں معزز ناظرین بالکل حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی وہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور راستے روک کر جو ڈراتے ہو لوگوں کو اور ڈاکے مارتے ہو، اس سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کے نام ہم نے سنے ہیں اور پڑھے ہیں،
یہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ان کا انداز بیان ہمارے لیے رہنما ہے، آج کے خطیب کے لیے رہنما ہے، آج کے علماء کے لیے رہنما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو رواج دینے کی توفیق دے۔ ناپ تول میں جو کمی ہے اور اشیاء کا جو لوگوں کو کم دے کر اور گڑبڑ کر کے مہیا کرنا ہے، اس افسوسناک رویے سے اللہ ہمیں بچائے۔ معزز ناظرین، آج ہم 8ویں پارے کی آیات کا خلاصہ کچھ ذکر کر پائے، لیکن میں پھر درخواست کروں گا آپ خود اس پارے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل 9ویں پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔